اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 سال کی ہوتی ہے اور آپ غار حرا میں تشریف فرما ہیں، آپ پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ اور یہاں سے پھر آپ کی بعثت ہوتی ہے، آپ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، آپ کے اندر کپکپاہٹ ہے، آپ تھر تھرا رہے ہیں، اپنی پوری کیفیت کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ وہ آپ کو لے کر حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس جاتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری باتیں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ آپ نبی بنائے جائیں گے اور آپ پر وہی نازل ہونے والی ہے اور ہو رہی ہے۔ خیر، ورقہ بن نوفل نے یہ بات کہی کہ جب آپ نبوت کا اعلان کریں گے اور جب یہ چیز واضح ہو جائے گی تو میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن یاد رکھیے کہ آپ کی قوم آپ کی دشمن ہو جائے گی۔ خیر، یہ بات آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے وحی کا کام اور وحی کی جو ذمہ داری تھی اس کو نبھاتے رہے، یہاں تک کہ 3 سال کے بعد پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا دعوت کے کام کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ نے دعوت کی، کھانے پر اپنے خاندان کے قبیلے کے لوگوں کو بلایا اور اپنا پیغام رکھا۔ جو دعوت تھی اللہ کی وحدانیت کی دعوت تھی، وہ پیغام رکھا۔ ماننے والوں نے مانا، انکار کرنے والوں نے انکار کیا۔ پھر دعوت کا کام آگے بڑھتا ہے، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ کو جو کہا رہا ہے کھلم کھلا اعلان کر دیجئے۔ آپ مکے کی صفا کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور وہاں سے اعلان کرتے ہیں، یا صباحا یا صباحا، آواز نکالتے آپ۔ یہ جملہ اس بات کی پہچان تھی کہ کوئی دشمن ہے جو حملہ کرنے والا ہے، لوگ جمع ہوتے تھے اور اکٹھا ہو جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لوگ آئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ کہنے والوں نے کہا کہ ہاں، ہم آپ کی بات کو مانیں گے، اس لیے کہ آپ اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ پہاڑ کے اس طرف دیکھ سکتے ہیں جسے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ غصہ ہونے والے غصہ ہوئے اور ابو لہب نے کہا، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تیری بربادی ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے، تو تہس نہس ہو جائے، کیا تو نے اسی کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا کہ ہم ہزاروں معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کو مانیں؟ خیر، دعوت کا کام چلتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جن لوگوں نے مانا، ان لوگوں نے بھی اپنے اپنے انداز سے دعوت کا کام کیا، لیکن مکے کی اکثریت مخالفت کرتے رہی۔ مخالفت کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچی کہ مکے کے سرداروں کا ایک وفد ابو طالب کے پاس آتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پناہ میں ہیں، ان کی کفالت میں ہیں، گھر کے سرپرست وہ ہیں۔ ایک قافلہ پہنچتا ہے ابو طالب کے پاس کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ آنے والوں نے بہت سخت سست بہت ساری باتیں کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف فرما نہیں تھے۔ جب تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب بیٹھالتے ہیں اور کہتے ہیں، بھتیجا، اپنے بوڑھے چچا پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ چچا برداشت نہ کر سکے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چچا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ قریش کے اور قریش کے علاوہ بڑے بڑے سرداران یہاں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لو
وہ ہمارے معبودوں کی مخالفت چھوڑ دے، توحید کے اعلان کو چھوڑ دے، اپنی دعوت سے بعد آ جائے، ورنہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، اولو العزم انبیاء میں تھے، افضل الانبیاء ہے۔ آقا نے فرمایا کہ چچا جان آپ کی حمایت مبارک ہے، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن یاد رکھیے جہاں تک دعوت کے چھوڑنے کی بات ہے، لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، اگر لوگ سورج کو اتار کر میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو اتار کر میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں پھر بھی میں اپنی دعوت سے بعد نہیں آ سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول کی جب اس غیرت کو دیکھا ان کے چچا نے، جب اس حمیت کو دیکھا، جب اس عظیمت کو دیکھا، جب اس حوصلے کو دیکھا، چچا نے کہا کہ بھتیجا تو کر، میں تیری حمایت کروں گا، تجھے جو سمجھ میں آئے کرتا۔ قریش کے دیگر سرداران اور قریش کے جو سربراہ لوگ تھے اور مکے کے جو لیڈران قسم کے لوگ تھے، وہ تو اللہ کے رسول کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، کسی طرح یہ دعوت سے بعد آ جائے۔ اس سے پہلے یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا، ابو طالب کے پاس آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان سے یہ بات رکھی گئی، اے محمد تم دعوت کیوں دے رہے ہو؟ اگر یہ دعوت کے ذریعے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ تیری عقل اگر خراب ہے اور اس وجہ سے تو دعوت دے رہا ہے، ہم مکے کے کیا عرب کے بہترین ڈاکٹر سے تمہارا علاج کرا دیں گے، طبیب سے، حکیم سے علاج کرا دیں گے۔ اگر تو یہ دعوت کے ذریعے مال و دولت کو اختیار کرنا چاہتا ہے، ہم مال و دولت کی ریل پیل تیرے سامنے جمع کر دیں گے۔ تو اگر مکے کی کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، لڑکی سے شادی چاہتا ہے، میں شادی کرا دیں گے۔ وہ لوگ سمجھ رہے تھے یہ دعوت کوئی بازار کی خریدی ہوئی چیز ہے، یہ دعوت کوئی چورن فروش کے دکان کی چیز ہے کہ سمجھوتا کر لیا جائے، لیکن اللہ کے رسول نے اپنی عظیمت کا ثبوت دیا۔ کام چلتا رہا، مکے کی مخالفت ہوتی رہی، یہاں تک کہ نبوت کا 7واں سال آتا ہے اور مکے کے اکثر لوگ اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ محمد اور محمد کے ماننے والے اور محمد کی حمایت کرنے والوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ مکے میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ محمد اور محمد کی حمایت کرنے والے، اس کے ماننے والے سے کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، کوئی سلام کلام نہیں کرے گا، کوئی بول چال نہیں کرے گا، اور پھر یہ معاہدہ لکھ کر خانے کعبہ میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ 3 سال کی مدت ہے دوستو، سن 7 نبوی سے سن 10 نبوی تک ایسی پریشانی کی مدت ہے کہ خود وہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، صحابیات بیان کرتی ہیں کہ ہم لوگ کھانے کے لیے ترس گئے، ہم ببول کے پتے کھاتے تھے، ہمارے پائخانے ایسے ہو گئے تھے جس طرح بکریوں کی مینگنیاں ہو جایا کرتی تھی، ہم نے درد کی چھالیں چبائی ہیں، لیکن مکے کے لوگوں کو رحم و کرم نہیں آیا۔ ایسی پریشانی کی حالت میں بھی ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی پوری حمایت کی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایسے خطرات کے جو وقت تھے، ایسے وقت میں ابو طالب اپنے بھتیجے کو کہتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم اس بستر پر یہاں پر سو جاؤ، تاکہ لوگ دیکھیں کہ محمد اس جگہ سویا ہوا ہے، اور اگر کوئی سونے میں حملہ کرنا چاہے تو اسی جگہ حملہ کرے۔ اور جب اندھیرا چھا جاتا تھا تو ابو طالب اللہ کے رسول کے بستر کو بدل دیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے میں کسی اور بستر پر سلاتے تھے، اور جب اندھیرا چھا جاتا دیکھنے والے دیکھ لیتے کہ محمد کا یہ بستر دوسرے نمبر کا بستر ہے، اور جب رات ہوتی تو ابو طالب بستر کو چینج کر دیتے تھے، اللہ کے رسول کو کہیں اور سلا دیتے تھے، اور اس بستر پر کسی اور کو سلا دیتے تھے کہ دشمن اگر مارنا چاہے تو میرا بھتیجا صحیح سالم رہے، میرے خاندان کا کوئی دوسرا فرد قربان ہو جائے۔ ابو طالب مسلمان نہیں ہے، لیکن یہ بھتیجے کی محبت کہیے، خاندان کی محبت کہیے، بھتیجے سے پیار اور عشق کہیے کہ ان کی قربانی ابو طالب کی ایسی ہے جسے بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ خیر، سن 10 نبوی میں
مکے کے کچھ باغیرت افراد کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے نہیں بہت ہو گیا، محمد اور محمد کے ماننے والے اگرچہ ان کا دین دوسرا ہے لیکن ہے تو وہ ہمارے خاندان کے، وہ ہے تو ہمارے علاقے کے، وہ ہے تو اسی مکے کی سرزمین کے، ان کا بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے۔ چند نوجوان باغیرت کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں چلو کعبے میں جو معاہدہ ہے اس عہد نامے کو ہم پھاڑ دیتے، وہاں جاتے ہیں اور معاہدہ نامہ کو دیکھتے ہیں معاہدے کے تمام حروف کو دیمک نے کھا لیا ہے، صرف جہاں جہاں اللہ لکھا ہوا ہے وہ جگہ محفوظ ہے۔ خیر سن 1090 میں یہ بائیکاٹ ختم ہوتا ہے، 3 سال کا بائیکاٹ۔ اگر آج اور کل ہمارا کوئی دوست ہم سے بول چال چھوڑ دے، ہمارے گھر کے افراد ہم سے ناراض ہو جائیں، دوستو ایک دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے آدمی کے لیے۔ یہ 3 سال کی مدت کیسی گزری ہوگی اسے ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، جن پر بیتی ہے وہی سمجھ سکتے ہیں۔ وہاں سے نکلنے کے بعد سن 1090 میں مکے والے نے تو بائیکاٹ کر دیا تھا، کوئی بات کرنے تک کے لیے تیار نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد طائف کا قصد کرتے ہیں کہ چلو طائف جاتے ہیں، وہاں 3 سردار بہت مشہور ہیں، ان میں ایک عبدیہ لیل، ایک مسعود بن عمرو اور ایک حبیب بن عمرو۔ چلو ان تینوں سرداروں کے پاس جاتے ہیں، دعوت بھی پیش کرتے ہیں اور ان کی حمایت بھی لیتے ہیں، اس لیے کہ سن 1090 وہ سال ہے کہ شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد اسی سال ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو انتہائی غمگسار، اپنے مال و دولت کو قربان کر دینے والی تھی، نثار کر دینے والی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سن 1090 میں ابو طالب کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے والے، آپ کے راستے میں آپ کا ساتھ دینے والے، آپ کے روڑوں کو ہٹانے والے، آپ کے کانٹوں کو دور کرنے والے مسلمانوں کے علاوہ جو 2 مضبوط شخصیت تھی، ایک ابو طالب کی، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی، دونوں کا انتقال ہو گیا ہے، اور مکے والے آپ کے خلاف مصر ہیں اور وہ چڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ مکے والے چڑھے ہوئے ہیں کہ ان کی دعوت کا کام نہیں ہونے دینا ہے۔ آپ طائف جاتے ہیں اور وہاں کے تینوں سرداروں کو آپ دعوت پیش کرتے ہیں، ان کی حمایت بھی طلب کرتے ہیں، لیکن ہائے افسوس جن کے گھر پہ دعوت پہنچی ہے، جن کے گھر پر اسلام پہنچ گیا ہے، جن کے گھر پر سرابر رحمت للعالمین پہنچ گئے، ان افراد نے آپ کا انکار کیا، آپ کو برا بھلا کہا اور آپ کے پیچھے غنڈوں اور اوباشوں کو لگا دیا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے آپ کے پاؤں مبارک پر پتھروں کی بارش کی اور آپ کے پاؤں مبارک سے خون نکلے، اتنے خون نکلے کہ آپ کی جوتیاں آپ کے پاؤں میں خون کی وجہ سے چپک گئی۔ آقا جب تھک کر ایک باغ میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہاں اوباش قسم کے لوگ پہنچتے ہیں اور آپ کو اٹھاتے ہیں۔ ایک غلام آتا ہے، آپ کو کچھ کھجور وغیرہ پیش کرتا ہے، انگور پیش کرتا ہے، اور پھر جب آپ کے سامنے جھکتا ہے اور آپ کی نبوت کو سمجھتا ہے، اس کے مالک نے پھر اسے برا بھلا کہا اور اسے مارا اور پیٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 1090 میں طائف جب جاتے ہیں، پھر وہاں سے واپس آتے ہیں، لہو لہان ہے، کیا حالت ہوگی ہم اور آپ دوستوں نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ مکے والوں نے بائیکاٹ کیا تھا،
بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ابو طالب کا انتقال ہو گیا ہے، حمایت دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، آپ کے دست ہاتھ کو پکڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کس امید پر طائف گئے تھے، وہاں بھی آپ کی امیدوں پر پانی پھر گیا، لیکن آپ تھے رحمت للعالمین۔ آپ جب بیٹھ گئے تھک ہار کر، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں خاتم الانبیاء، آپ کے رب نے ان کی حرکتوں کو دیکھ لیا ہے، آپ کی دعائیں سن لی ہیں آپ کے رب نے، آپ کہیں تو دو پہاڑوں کے درمیان بنو ثقیف کے لوگوں کو جو طائف کا قبیلہ ہے انہیں پیس دیا جائے، ختم کر دیا جائے، قربان جائیے آپ کے رحمت للعالمین پر۔ فرمایا کہ نہیں جبرائیل چھوڑ دو، انہوں نے ہمیں سمجھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان کی نسل میں کوئی اسلام قبول کرنے والا ہو جائے۔ وہاں سے واپس آتے ہیں، مکے میں ابھی داخل نہیں ہوئے ہیں، مکے والے آپ کے دشمن ہیں، آپ نے چند لوگوں سے حمایت طلب کی کہ مجھے حمایت دے دو۔ دو لوگوں کو آپ نے کہا، دونوں میں سے کسی نے حمایت نہیں دی کہ مجھے حمایت دے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ مسلمان نہیں تھے لیکن ٹھیک ہے میں آپ کو حمایت دیتا ہوں، کعبے کے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہو جاؤ اور کہہ دو کہ محمد کو ہم نے حمایت دی ہے، کوئی محمد کو ٹچ نہیں کر سکتا ہے، چھو نہیں سکتا ہے۔ اور اہل عرب عہد و پیمان کا بہت پاس و لحاظ رکھتے تھے۔ اس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر طائف جاتے ہیں اور طائف میں سے واپس آنے کے بعد مکے میں ایک حامی آپ کا کھڑا ہوتا ہے اور پھر آپ اس کی حمایت سے مکے میں آتے ہیں۔ دعوت کا کام چلتا ہے، چاہے 10 نبوی کہیے یا 11 نبوی کہیے یا 12 اور 13 نبوی کہیے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع سے اسراء اور معراج کا تحفہ آپ کو عنایت فرمایا۔ واقعہ کیا ہے اسراء اور معراج کا؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، وہ ذات تاکہ ہم اپنی نشانیوں کو دکھائیں۔ وہ ذات سننے والی بھی ہے، وہ ذات دیکھنے والی بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کے واقعے کا یہ پس منظر ہے۔ ہم نے ارادہ کیا تھا کہ واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، لیکن وقت ختم ہو چلا ہے۔ واقعہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے رکھوں گا۔ یہ پس منظر ہے، جب آپ ہر جگہ سے سمجھیے ہار گئے لیکن آپ کی ہمت نہیں ہاری، آپ کا حوصلہ نہیں ہارا، آپ کا عزم و ارادہ نہیں ہارا۔ جب ہر جگہ ایسا لگ رہا ہے کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی زیارت کرائی، ساتوں آسمان پر اللہ لے گیا، یہ بتانے کے لیے کہ محمد میرے حبیب گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ جب سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، انسان مایوس ہو جاتا ہے، ایسے وقت میں بھی اللہ سرا سے سریا پر کسی کو پہنچا دیا کرتا ہے۔ ایسے وقت میں بھی اللہ سمندر کے تہوں سے خشکی پر اللہ لے آیا کرتا ہے۔ اس لیے عزم و حوصلہ باقی رکھنا ہے، اللہ کی طرف سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ دنیا والوں نے ساتھ چھوڑا ہے لیکن آپ کو عرش والے نے عرش پر بلا لیا ہے، عرش کے قریب بلا لیا ہے، عرش کے آس پاس بلا لیا ہے، سدرۃ المنتہا پہ بلا لیا ہے، عرش والے نے بلایا ہے۔ یہ واقعہ جو اسراء اور معراج کا ہے یہ اس کا پس منظر ہے، جو پس منظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آئندہ پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو باتیں ہیں اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سیرت نبویہ کو گہرے انداز میں، عمیق انداز میں پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔